میری بیٹی میرے شوہر نے اپنی بہن کو دے دی، اب وہ بڑی ہو گئی ہے، مجھے ماں کہہ کر پکارتی ہے، باپ کو ماموں کہتی، کوئی حرج نہیں، پکارنے سے کیا ہوتا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت آ جائے قرآن کا، وہ کر سکتے ہیں۔ مجھے ہچکی کی بیماری ہے، میں نے بہت علاج کرایا ہے، افضل علاج زمزم ہے۔ اپنے ملک میں افضل علاج یہ ہے کہ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پیا کرو۔ اور تیسرا اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کی ہچکی شروع ہو نا، آپ اپنے ہاتھ سے ناک بند کر لیا کریں، اور جتنی دیر کر سکتی ہیں کریں، جھٹکا لگے گا ہچکی بند ہو جائے گی۔ اشراق کی نماز مسجد میں مردوں کے لیے، عورت گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتی ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے سے یہ نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ معاف ہوں، جب تک توبہ نہ کرو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جی آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی طلاق دے دو یا دوسری شادی کر، بھئی جب بیوی کہنا نہ مان، اب بتاؤ دوسری وجہ سمجھتا رہوں، اب وہ کیا کرے جس کا کہنا نہیں مانا جاتا؟ تم تو وجہ بتا دو گی کہ اس کا قصور ہے، لیکن وہ کیا کرے جس کے حقوق زوجیت بیوی ادا نہیں کرتی؟ نماز میں اپنے گناہوں کی دعا سجدے میں کر سکتے ہو اگر نفلی نماز ہو۔ میری بھانجی کو نظر لگی ہے، اس کی بھویں اور پلکوں کے بال چڑھ گئے ہیں، اللہ سے شفا مانگو، زمزم سے منہ دھوتی رہے جتنے دن ہے۔ گھر میں پانی کا ڈرم ہے، اس سے وضو اور غسل کرتے ہیں، کھانا پکانا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ میری ساس کو 2 سال سے الرجی ہے، ان کو بھی زمزم پلائیں۔ مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہے کہ اللہ کے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا حکم بھی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مومن بیٹھتے ہیں یتدارسون، قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ یعنی اپنے آپ کو الحدیث سمجھ، ان کے نزدیک حیض میں بھی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، حنفی مسلک پہ نہیں پڑھ سکتی۔ اگر وہ اپنے مسلک کے مطابق پڑھتی ہیں، آپ مسئلہ سمجھا دیں، نہیں مانتی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ طالب علموں کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور دوسروں کا غصہ اپنے بچوں کو ملا کے نکالتی، تمہاری غلطی ہے نا، تمہیں ڈانٹتے اور ہیں، تم بچوں کو ڈانٹتی ہو، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ بہرحال استغفار پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ کرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اگر جائز حق کے لیے کوئی رشوت مانگتا ہے دے دیں، گناہ لینے والے پر ہے۔ جائے نماز پہ خانہ کعبہ کا فوٹو ہو یا مسجد نبی کے، نماز تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جا نمازیں نہ ہوں کہ دماغ ادھر چلا جائے، سادہ لیا کریں۔ نماز عصر کے بعد طواف کریں تو اس کی 2 رکعت بعد میں پڑھیں۔ آج کل موبائل فون میں بھی حدیث کی کتابیں موجود ہیں، تو ہم موبائل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے جب تک کوئی عالم نہ سمجھائے۔ بہرحال فجر کی سنتوں کی اہمیت ہے، لیکن اگر آپ مسجد میں آئے اور نماز کھڑی ہو چکی تھی تو اب نماز میں مل جائیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، 2 رکعت جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں۔ جس نے بھی سلام کہا اللہ خوش رکھے۔ ادھار اور نقد کے ریٹ میں فرق ہو تو وہ جائز ہے۔ بینک میں نوکری کرنا جائز ہے لیکن کوشش کرو کسی دوسری جگہ کرو۔
پاکستان میں عورتیں نامحرموں سے پردہ نہیں کرتی، لیکن ان کا شوہر فوت ہو جائے تو عدت میں پردہ کرتی ہیں، وہ تو اس وقت بھی کرنا چاہیے، عدت میں بھی کرنا چاہیے۔ میں نماز بھی پڑھتی ہوں، وظائف بھی پڑھتی ہوں، دل کو سکون نہیں ملتا، یہ جو تڑپ ہے نا آپ کو، یہی تو نیکی ہے کہ آپ کو تڑپ ہے کہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے دل مطمئن نہیں ہو رہا۔ لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وتر کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وتر واجب ہے۔ کچھ لوگ صبح کی نماز قضا کر کے پڑھتے، عمدن قضا کرتے ہیں تو گناہ گار ہیں۔ ایک اتفاق سے نیند آ گئی، میں لیے سے ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر الجزا۔ صوم و صلات کی پابند ہے، نیک ہے، قرآن بھی پڑھ رہی ہے، لیکن رشتے آتے ہیں طے نہیں ہو رہے۔ اللہ کرے کہ ہر شے کا وقت مقرر ہے، تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم کتنے عرصے کے بعد مکے میں آئے ہو؟ تو ہر چیز کے لیے وقت ہے، جب اللہ چاہیں گے ہو جائے گا۔ اذان کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں اور اس کا جواب بھی دیتے رہیں۔ قرآن کے ورق الٹنے کے لیے اگر کوئی آدمی منہ سے گیلا کر لے کوئی بات نہیں، اگر قرآن شریف گر جائے غلطی سے تو کوئی گناہ نہیں، تم نے عمدن تھوڑا گرایا ہے، نہ توہین کی ہے، گر گیا قدرتی گر گیا۔ پورے مکے میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ بھائی اور بہنوئی دونوں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے نوکری کا جھانسا دے کر پیسے لیے تھے، وہ آدمی فوت ہو گیا، اب اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے تو یہ پیسے اس کے وارثوں کو دے دیں، بیوی کو، بچوں کو۔ بہرحال آپ قضا نماز پڑھتے رہیں، یہ نہیں کہ ایک ہفتہ فجر کی پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں جو بھی ہے جتنا ہو سکے۔ مسجد میں صفوں کے اندر جا نماز بچھا کے اپنی جگہ کا قبضہ کرنا یہ ناجائز ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ولید رکھا ہے، ٹھیک ہے، ولد ولید اس کا معنی بھی لڑکا ہوتا ہے۔ ہم نے پاکستان سے آئے، تقریباً جہاز 40 منٹ کا سفر طے کر کے خراب ہو گیا، واپس اسلام آباد آ گیا اور ہم بھی اتر گئے، فلائٹ بھی 1 دن کے لیے، کہ ہم نے احرام کھول دیا، دم پڑ گیا، احرام نہ کھولتے